पिछले 19 ایک منٹ صرف میں ایک سیکنڈ کے لیے کابل جانا چاہ رہا ہوں. ہمارے ساتھ بہت ویٹرن جرنلسٹ ہماری سمیرہ خان صاحب موجود ہیں. سمیرہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کامران شاہد ہیر. جی بالکل مجھے آپ کی آواز اچھا سمیرہ، ایک تو بڑی کریجیس بات ہے آپ بینگ اے وومن، خیر میں جینڈر اسپیسیفک نہیں کر رہا لیکن وہاں پہنچی ہوئی ہیں، وہاں بڑی بات ہے. طالبان ذرا ہمیں بتائیے گا، ذبیح اللہ مجاہد نے پریس کانفرنس کی اور خواتین کے معاملات میں پہلے بتائیے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خواتین کو تنخواہیں دیں گے ہم، گھر میں جو افسران ہیں جو ملازمتوں میں لگی ہوئی ہیں لیکن وہ گھروں میں بیٹھے ہیں. کیا چینج آف ٹون دیکھ رہے ہیں آپ طالبان کی عورتوں کے معاملات کو لے کے؟ کامران یہاں تھوڑی سی کریکشن میں کر دوں. انہوں نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ وہ گھروں میں بیٹھے ان کو تنخواہیں وہاں ملیں گی. ظاہر ہے وہ گھروں میں بیٹھ کے تنخواہ بٹھا کر تنخواہ کیوں دیں گے. ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں ایک جو ہماری اطلاع کے مطابق ہمیں یہ اطلاعات ملی تھی کہ خواتین پر ان دا نیم آف ایز امپوسٹر جو ہیں وہ IEA ہماری عمارت کے نام پر لوگ ان پہ اٹیکس کر سکتے تھے، ان کو اسالٹ کر سکتے تھے تاکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو دکھایا کہ ہم خواتین کی عزت نہیں کرتے. تو جب ہم ایک مرتبہ پوری طرح ان پلیس آ جاتے ہیں اپنا سسٹم لے کر، اس کے بعد ہم ان تمام وزارتوں میں جتنی خواتین کام کرتی ہیں چاہے وہ کسی بھی درجے پہ کام کرتی ہوں، ہمیں اس سے قطعاً فرق نہیں پڑتا کہ وہ سینئر لیولز پر ہیں یا جونیئر سمیرہ لیولز آپ پر کا ہیں. اپنا کیا خیال ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں اس طرح ہوگا اور یہ چینج ملک ہوگا افغانستان فار وومن ایز کمپیئر ٹو 99؟ کامران دے ہیو ٹو، کیونکہ اٹس بین 20 ایئرز. اگر افغانستان اور پاکستان میں اتنی تبدیلیاں آ چکی ہیں تو یہ وہ طالبان ہیں جنہوں نے زلمے خلیلزاد اور مائک پومپیو کو انہی کا ڈرافٹ کیا ہوا مسودہ واپس دیا ساتھ نکال کے انگریزی کی. تو اگر یہ کر سکتے ہیں تو ہم ایک لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل دیکھنی چاہیے. ہمیں اتنا وقت تو دینا چاہیے ان کو. مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں کابل میں بیٹھی ہوں، کابل میں لوگوں کو اتنا انتظار نہیں ہے کہ نئی گورنمنٹ آئے جتنا مجھے لگ رہا ہے کہ پوری دنیا سے لوگوں کو انتظار ہے کہ کب نئی گورنمنٹ آئے گی، کب نئی گورنمنٹ آئے گی. آئی تھنک دے آر ٹیکنگ دیئر ڈیو لیوریج. اور یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. کابل میں لوگوں کو اتنا انتظار نہیں، کابل میں لوگوں کو کس چیز کا انتظار ہے؟ اور کابل میں اور افغانستان میں آپ کے خیال میں لوگ جینوئنلی ویلکم کیا انہوں نے طالبان کو اور یہاں پر وہ چاہتے طالبان حکومت بنائے، اور ڈیلے کیوں ہو رہا ہے آپ کے خیال میں طالبان کی طرف سے اس وقت حکومت سازی میں؟ نہیں، یہ کہنا بالکل ایک ہائپوتھیٹیکل ایفرٹ ہوگی کہ میں اگر یہ کہوں کہ انہوں نے ویلکم کیا ہے. وہ ایک انسٹنٹ آف فیئر جو ہے وہ ابھی بھی لوگوں میں ہے. ایک 20 سال کی نسل ہے. ابھی کچھ دیر پہلے مالک صاحب کے پروگرام میں تھی، بات یہی ہو رہی تھی کہ 20 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا. پوری ایک نسل اس میں پروان چڑھی ہے جس کو بتایا ہی یہی گیا ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ درندے ہیں اور پاکستان ان کا سب سے بڑا دشمن ہے. ان چیزوں کو نیگیٹ کرنے میں وقت لگتا ہے، صفائی کرنے میں وقت لگتا ہے. پاکستان اپنی پوری آنےسٹ ایفرٹ ایک کر رہے، لیکن کابل اور افغانستان کے لوگ، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اینڈ آف دا ڈے ان کا ایک بزنس مائنڈ سیٹ ہے. وہ یہ نہیں چاہتے کبھی بھی کہ ان کے بزنس کو نقصان پہنچے. ابھی آپ کابل شہر میں آئے، میں ابھی اگر گئی تو میں شاید مجھے ایک یہاں پہ کوچہ گل فروشی میں ایک آئس کریم شاپ ہے، بہت اچھی آئس کریم ہے وہاں کی، میں جاتی ہوں وہاں پر، میں پکچر ضرور بناؤں گی. لوگ اپنے بزنس پر واپس آ چکے ہیں. تو آپ مطلب انجوائے کر رہی ہوں ادھر، ہم بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں کہ اچھا چلے. ایک سوال اور مجھے یہ بتا دیجئے کہ پاکستان کو لے کر طالبان کا جو پرسپیکٹیو اور پوسچرنگ ہے پازیٹیو ہے آپ کے خیال میں؟ اور وہ TTP کو الاؤ نہیں کریں گے ادھر پاکستان کے خلاف؟ دیکھیں بالکل ایک بات کا جواب ہمیں ہمیشہ یہی ملتا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. تو آئی تھنک وی ڈونٹ نیڈ ٹو پٹ دیٹ بریکٹ اینڈ وی ڈونٹ نیڈ ٹو پٹ پاکستان اینڈ افغانستان ان دوز ٹو بریکٹس. وہ کہہ رہے ہیں کسی کے بھی خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن اس کے اندر TTP کے حوالے سے فیصلے ابھی بہت اہم آنے والے دنوں میں ہونے والے ہیں. ونس اگین they just need little time to at least grey structure their government. ابھی تو ان کی گورنمنٹ کا گرے اسٹرکچر بن رہا ہے، پھر وہ اسٹرکچرائز اس کو کریں گے. اس کے بعد انہوں نے ایتھنیسٹی. مائی لاسٹ کوسچن، امریکہ کا کتنا پریزنس ہے وہاں پہ کابل میں؟ بیسیکلی صرف ان کے فوجی ہیں جو ایویکویٹ کر رہے ہیں؟ کس کی پریزنس؟ سوری، امریکن سولجرز، امریکن فورسز کی. امریکنز کی ابھی جو میں کل رات اسی ملٹری ایئر بیس پہ ہی تھی، ہم نے کچھ وہاں پہ رپورٹس بنانی تھی. امریکنز کی فل پریزنس اس وقت 5800 ہے جو کہ مجھے کسی اوفیشل سے ملی ہے. اور وہاں پہ امریکن سٹیزنز. اور آپ کے خیال میں کوئی کلیش کا خدشہ تو نہیں طالبان اور امریکہ کا؟ جس طرح طالبان نے ڈیڈ لائن دی ہے کہ جی اگست کی اس ڈیٹ کو ہم نکل جائیں ورنہ ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے، کلیش کا خدشہ تو نہیں ہے؟ ابھی کچھ نہیں ہے، ابھی کچھ نہیں ہے. ہم سن رہے ہیں کہ CIA ڈائریکٹر آ کر ملے ہیں. سمیرہ بہت شکریہ آپ کا، آپ سے وقت وقت پوچھتے رہیں گے. انجوائے یور آئس کریم، آئی تھنک یو آر ہیونگ اے گریٹ ٹائم اوور دیئر. بہت شکریہ. کابل سے آپ ہمیں رپورٹ کر رہی تھیں پروگرام کے لیے.
زبیر صاحب عمران خان صاحب لکی آدمی ہیں. میری باری درمیان میں رہ گئی. صداقت بھائی یہ کامران آپ نے اچھا مجھے بول آدھا رہے روکا. جی جی میں فل چڑھے آپ. میں صرف جو محسن صاحب نے بات کی تھی غریبوں کی, تو جتنا غریب پروری عمران خان نے کی ہے شاید کبھی ماضی میں نہیں ہوئی. پورے کے پی کے کو ہیلتھ کارڈ پکڑا دیے ہیں, 10-10 لاکھ روپے پورا خاندان اپنا علاج کر سکتا ہے. اور 4 سالوں میں سن لینا 4 مہینوں میں پنجاب میں سب کو ہیلتھ کارڈ مل جائے گا. غریبوں کو جو کسان تھے ان کو 1100 ارب روپیہ فالتو ملا ہے, جو اس سے پہلے کبھی نہیں ملا تھا. پوائنٹ آ گیا, وقت کم ہے, دوبارہ بھی آنا آپ کے پاس. میں نے بہت بڑا, آپ نے بڑا اچھا بڑی اچھی بات کی ہے. محسن بھائی یہ کوئکلی بتا دیں کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ غلط ہے تحریک انصاف گورنمنٹ کے بارے میں, اور دوسری بات احسان مانی کنٹینیو کر رہے ہیں. پرائم منسٹر کو ان پہ یقین ہے 3 سال تک. کوئکلی بتا دیں ذرا, واٹس یور رسپانس ٹو دوز بوتھ تھنگز. ہاں دیکھیے, ایک تو میں صداقت میرے بھائی, آپ جتنا میں عمران کو جانتا ہوں نا آپ نہیں جانتے. عمران کے لیے میرے کیوں بتا رہے تھے کہ ہماری میوچل رسپیکٹ ایک دوسرے کے لیے ہے, کہ وہ ایک بہت سنسیئر ایماندار کپتان تھا, میرٹ پہ بات کرتا تھا اور کرتا ہے ہمیشہ, اور میں کھیلتا تھا جان مار کے اپنی ٹیم کے لیے, پاکستان کے لیے. دوسری بات یہ سن لیے, جو میں نے غربت کی بات کہی نا, یہ کام میں چاہ رہا تھا, جو میں نے کہا تھا کہ 6 میں شروع کے 6 مہینے میں یہ چیزیں ہونی چاہیے جو 3 سال کے بعد ہو رہی ہیں, یہ کہنے کا مطلب تھا میرا. لیکن مجھے پتا ہے, دیکھیے کامران, یہاں بات میں ایک بات کلیئر کروں کہ بہت مشکل سچویشن میں میرا تھا کہ اس کو سب ٹھیک کرنا تھا. کووڈ آ گیا اوپر سے, کووڈ نے ساری دنیا کو بند کر دیا. بھائی میرے ساتھ رہیے ایک منٹ, ذرا ایک منٹ میرے ساتھ رہیے ایک منٹ. زبیر صاحب کو میں نے پوائنٹ, زبیر صاحب دیکھیں جو عمران خان صاحب کے جنرل کرٹیکس ہیں وہ بھی کہتے ہوئے ایماندار آدمی ہیں, اور دوسری آپ لوگ بدقسمت یہ ہے کہ آپ ان کی حکومت ہی ہلا سکیں جب سب سے فریجائل تھی. اس کا کیا علاج ہے, اس کا کیا علاج ہے کہ ہم کرکٹ سے شروع کیا تھا, اور میں نے آپ کو سٹیٹس بتا دیے کہ نمبر 1 سے نمبر 5 ون ڈے. میں آپ کا درد سمجھ رہا ہوں. جی جی, تو اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں نا, کہ اگر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. بھائی گیلی پچ پہلے بھی ملتی تھی, گیلی پچ پہلے بھی ملتی تھی, سنی بھی ملتی تھی, پلیسڈ وکٹس بھی ملتی تھی, اور ایسی بھی ملتی تھی جہاں محسن حسن خان نے لارڈز میں ڈبل سینچری بنائی تھی. تو ان کی اہلیت تھی نا ڈبل سینچری بنانے کی. دوسری بات یہ ہے کہ محسن بھائی آپ کو میں وضاحت کر دوں, یہ جو انہوں نے کہا نا غریبوں کے لیے 85 بلین سے 260 بلین کر دیا, اس میں کوئی اچھی بات نہیں ہے, خوشی کی بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں 2 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے دھکیل دیے گئے ہیں. تو جب آپ 2 کروڑ لوگوں کو دھکیلیں گے نیچے غربت کی لکیر سے, تو آپ کا احساس پروگرام بڑھ جائے گا. یہ خوشی کی بات نہیں تھی. خوشی کی بات محسن بھائی یہ ہوتی ہے کہ آپ نیچے سے غربت کی لکیر سے اوپر لے کے آئیں اور ان کو نوکریاں دیں, جاب اپرچونٹیز کریٹ کریں, فیکٹریاں, انڈسٹریلائزیشن ہو, وہ اچھی بات ہوتی ہے. یہ کون سی بات, اگر یہی رہا تو جب تک ٹرم ختم ہوگی تو 500 بلین پہنچ جائے گا احساس پروگرام. اور بھائی ایک بات کا حساب دیں صداقت صاحب, آپ سر ایک منٹ میں آ رہا ہوں. جی محسن بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اصل میں آپ دونوں ایک ہی پارٹی کے ہیں, تحریک انصاف کے. ایک وہ ریئل کے وہ آئیڈیلسٹ ہے, وہ ریئلسٹ ہے.